سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، خائف کبریا میرا رضا میرا رضا، با کمال و با گیا میرا رضا میرا رضا۔ 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے، سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کے حاضرین، الحمدللہ پیش خدمت ہے آپ کا پسندیدہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ممتاز اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی امتیازات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات کو بڑے ڈیٹیل میں بیان کیا جاتا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ایک ایک شعبے کو کھول کھول کر بیان کر کے لوگ جو ہیں، امت جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور آپ یقیناً بہت بڑے عالم، مفتی اور امت کے رہنما اور مقتدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ اللہ کا ولی جب بھی ذہن میں آتا ہے تو فوراً دوسری بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کے ولی تھے تو بڑی کرامتیں ہوں گی۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایسی ایسی کرامتیں ملتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر کتنا بڑا فضل و کرم تھا۔ یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ کرامت کا معنی ہی فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزتوں سے نوازتا ہے کسی ایسے کام کے ذریعے کہ جو عام لوگ نہ کر سکیں، جو خرق عادت کام ہوتا ہے، خلاف عادت کام ہوتا ہے، جب وہ عام لوگ نہیں کر پاتے اور اللہ کا ولی کرتا ہے تو وہ کرامت ہوتی ہے، اور اس کرامت سے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم روزانہ ایک ٹاپک لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذوق قرآن کا سلسلہ بھی آپ دیکھتے ہیں، اور ذوق قرآن میں آج ہمارے ساتھ دو جو ٹیمیں آ رہی ہیں وہ دو بڑے شہروں کی ٹیمیں ہیں، مرکز الاولیاء لاہور اور فیصل آباد سردار آباد کی یہ دو ٹیمیں، آج یہ دو ٹیمیں دو مدرسۃ المدینہ کی برانچز کی ہیں، اور بہت ہی زبردست تیاری کر کے مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ آئی ہیں، اور ماشاءاللہ انہیں ہم ویلکم بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مہمان ہیں باب المدینہ میں، اور انشاءاللہ ہم ان سے آج سوالات بھی کریں گے اور ان سے قرآن پاک بھی سنیں گے۔ آئیے چلتے ہیں ذوق قرآن۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ مدرسۃ المدینہ مال روڈ لاہور اور مدرسۃ المدینہ سوسا روڈ فیصل آباد، یہ دو جگہوں کے مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے مدنی منع حافظ قرآن اپنی سیٹ پر آپ تشریف رکھیں گے، انشاءاللہ ہم ان سے کچھ سوالات بھی کریں گے، سیگمنٹس بھی ہوں گے، ان کا نام بھی پوچھیں گے، اور بڑے دور کا سفر کر کے آئے ہیں تو ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب کے سب حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن کے نور سے منور ہو رہے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ الحمدللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا یہ ادارہ تقریباً 3000 کے قریب مدارس المدینہ چلا رہا ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مدنی منع اور منیاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ اس شعبے سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں والدین جنت میں جانے کا سامان کر رہے ہیں اپنے مدنی منوں منیوں کو قرآن پڑھا کر۔ یہ ذوق قرآن بڑھانے کا ایک سلسلہ ہے جس میں 4 سیگمنٹس ہوں گے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے یہ سلسلہ۔ پہلے ان مدنی منوں کا تعارف لیتے ہیں، اپنا اپنا نام بتائیے گا۔ محمد اسامہ بن محمد اشفاق اتاری، ماشاءاللہ۔ محمد بدر اتاری بن شیراز، محمد شاہ زیب اتاری بن اصغر، شاہ زیب، ماشاءاللہ۔ محمد اعظم اسماعیل بن محمد اسماعیل، اعظم اسماعیل، فیصل آباد سے آئے آپ، واہ محمد عدنان فرید اتاری بن عبد الشکور طاہر، ماشاءاللہ۔ عدنان، محمد عبداللہ بن آصف اقبال،
ماشاءاللہ ان کے ناموں میں تلفظ اتنے اچھے ہیں تو قرآن میں کیا ہوں گے. عبداللہ اقبال، ماشاءاللہ اچھا لگا. تلفظ اچھے ہوں گے تو قرآن اچھا پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ مرکز الاولیاء لاہور اور فیصل آباد کی ٹیم ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے کوئی نعرہ لگائے گا آپ میں سے ذرا جمعہ کے، ذرا اسٹوڈیو میں بھی گونج پڑ جائے اور آپ بھی ذرا ریلیکس ہو جائیں. کیمرے کے سامنے شاید فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. کوئی کون نعرہ لگائے گا آپ میں سے؟ لگائیے. اے صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. غیبت کے خلاف جنگ کون نعرہ لگائے گا؟ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، انشاءاللہ جاری رہے گی. اور یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. ذوق قرآن کا پہلا سیگمنٹ ہے 10 سوالات قرآن پاک سے ہم کرتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 10 سوال ہیں، ہر سوال کا 1 نمبر ہے. 5 پوائنٹ حاصل کرنے ہیں. جو زیادہ پوائنٹ لیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے، جیت جائیں گے. جو کم پوائنٹس لیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے. پہلا سوال یہ بتائیے مدرسۃ المدینہ لاہور کے مدنی منوں سے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہو وہ یہ صورتیں پڑھے؟ وہ صورتیں یہ ہیں: سورۃ تکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق. سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق. پارہ نمبر 30. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. آپ سے ہے سوال فیصل آباد کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں قرآن کی جن کی ابتدا لفظ سبحا سے ہوتی ہے؟ وہ صورتیں 3 ہیں: سورۃ الحدید مدنیہ، سورۃ الحشر مدنیہ، سورۃ الصف مدنیہ. ماشاءاللہ آپ نے بتایا مدنی ہے کہ مکی، یہ بھی اور نام بھی بتائے: سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف. جواب درست دیا ہے. دوسرا سوال آپ سے لاہور کے مدنی منع. یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جن کی ابتدا تبارکہ سے ہوتی ہے؟ ایسی 2 صورتیں ہیں: سورۃ الفرقان مکیہ اور سورۃ الملک مکیہ. دونوں صورتیں مکی ہیں، یہ بھی بتایا آپ نے. ہم نے سوال نہیں کیا تھا پھر بھی 114 میں سے 2 صورتیں ایسی ہیں جو تبارکہ سے شروع ہوتی ہیں. تیسری نہیں ہے کوئی؟ نہیں. سورہ فرقان اور سورہ ملک لفظ تبارک سے شروع ہوتی ہیں. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. دوسرا سوال فیصل آباد کے مدنی منوں سے. یہ بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں جو لفظ ویل سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ صورتیں 2 ہیں: سورۃ المطففین مکیہ، سورۃ الہمزۃ مکیہ. سبحان اللہ. جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. آپ سے ہے سوال. ایک آیت پڑھوں گا، بتائیے کون سے پارے کی کون سے سورت کی آیت ہے. آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوں گے اگر آپ نہ بتا سکے. سوچئے، پارہ اور سورت بتانا ہے. مدثر مکیہ 29واں پارہ. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. سورۃ المدثر مکیہ 29واں پارہ. سورہ مدثر 29واں پارہ. جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. تیسرا سوال اور اس کا جواب انہوں نے دے دیا. آپ تیار ہیں؟ الحمدللہ. تیسرا سوال آیت پڑھوں گا، آپ بتائیں گے کون سے پارے اور کون سی سورت کی آیت ہے. آیت نمبر آپ سے نہیں پوچھیں گے. آیت پڑھ رہا ہوں. آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے سوچنے کے لیے. پورے قرآن کی 6000 سے زائد آیتوں میں سے کوئی ایک سورت کی ایک پارے کی آیت ہے. بتائیے. 16 سیکنڈ. حفاظ کرام کے درمیان مدنی مقابلہ ہو رہا ہے. لاہور اور فیصل آباد کے مدنی منع ہیں ہمارے ساتھ. 9 سیکنڈ ہے، جلدی کیجئے. ما زاغ البصر وما طغى.
کوئی تو جواب دے دیجئے، 3 سیکنڈ ہے. سورۃ النجم مکیہ 27 پارہ. اتنی دیر کیوں لگائی؟ مشورہ کر رہے تھے. سورہ نجم 27واں پارہ، جواب درست دیا ہے. ماشاء اللہ. چوتھا سوال لاہور سے آئے ہوئے مدنی منوں سے، یہ بتائیے سورہ عبس میں کس نابینا صحابی کی طرف اشارہ ہے؟ عبس میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. یہ بتائیے قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس نبی علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. 4 سوال ہوئے، 4 پوائنٹ ہو چکے ہیں. آخری سوال، آیت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سے پارے کی کون سی سورت کی آیت ہے. لاہور سے آئے ہوئے مدنی منع. فیہا یفرق کل امر حکیم. پارہ اور سورت بتائیے، آیت نمبر نہ بتائیے بھلے. حفاظ کرام سوچئے. فیہا یفرق کل امر حکیم. 25واں پارہ سورۃ الدخان. 25واں پارہ سورہ دخان. جواب درست دیا ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست جواب. آپ سے بھی ایک آیت پڑھوں گا، آپ بتائیں گے کون سا پارہ ہے اور کون سی سورت ہے. آیت نمبر نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ آیت ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. پارہ اور سورت بتائیں گے. 22 سیکنڈ ہے، 20 سیکنڈ ہے. پارہ اور سورت بتائیے کون سے پارے کی کون سی سورت ہے جو میں نے پڑھی. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. 8 سیکنڈ ہے، 5 سیکنڈ ہے، 3 سیکنڈ ہے. کچھ بتا دیجئے. آپ کو نہیں معلوم یا آپ گھبرا رہے ہیں جواب دینے سے؟ کچھ تو ہوگا ذہن میں، بتائے. آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے. نہیں ہے کچھ ذہن میں؟ آپ کا جواب نہیں ہو سکا. 16واں پارہ سورہ مریم، سورہ مریم 16واں پارہ آپ جواب نہیں دے سکے. یہ مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. 5 پوائنٹ لیے ہیں مال روڈ لاہور کے مدنی منوں نے، اور مدرسۃ المدینہ فیصل آباد سوسا روڈ کے مدنی منوں نے 4 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. اس طرح سے یہ مدنی مقابلہ آپ کے سامنے ہے. اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جس میں انہیں ایک سورت دی جائے گی اور اس پر انہوں نے مدنی مقابلہ کرنا ہوگا تلاوت کر کے ایک آیت. آئیے شروع کرتے ہیں. پڑھتے جائیں، بڑھتے جائیں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. 5 صورتیں انہیں اسکرین پر دکھائی جائیں گی اور ان میں سے کوئی ایک صورت پر انہیں مقابلہ کرنا ہوگا. 5 صورتیں 114 صورتوں میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہیں. دکھائیے لاہور اور فیصل آباد کے مدنی منوں کے لیے کون سی ہیں آج صورتیں جنہیں انہوں نے پڑھنا ہے. سورہ طور، سورہ نجم، سورہ دہر، سورہ نساء اور سورہ رحمان. آپ کسی بھی صورت کے لیے تیار ہیں؟ الحمدللہ. آپ بھی تیار ہیں؟ چلے بھائی، کون سی صورت انہوں نے پڑھنی ہے ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی طے کریں گے. تیرے جہاں کے پیشوا. سورہ نجم تیار ہیں آپ؟ سورہ نجم کی ایک آیت اس طرح پڑھنی ہے کہ ایک آیت آپ پڑھیں گے، دوسری آپ پڑھیں گے، اور جب ایک ٹیم پڑھ رہی ہو تو دوسرے بیچ میں نہیں پڑھیں گے. شروع کیجئے. اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ مائک لے لیجئے اور اچھی تلاوت کرنی ہے لیکن جلدی جلدی شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما
تمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى ماشاءاللہ سبحان اللہ. سورہ نجم میں تقریباً 62 آیتیں ہیں. 22 آیتیں ہم نے سنی ہیں. انہوں نے کوئی غلطی نہیں ہونے دی اور ماشاءاللہ مقابلہ برابر رہا. ان دونوں ٹیموں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں ہوں. ماشاءاللہ یہ آئے ہوئے لاہور اور فیصل آباد سے مدنی منع تلاوت سنا رہے ہیں اور بہت اچھی تلاوت کرنے کی انہوں نے کوشش کی. قاری حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے اس کے لیے ہمارے ساتھ بطور جج موجود ہوتے ہیں, ان کی اصلاح بھی فرماتے ہیں. قاری صاحب کیسی رہی تلاوت؟ کوئی غلطی وغیرہ ہو تو آپ اصلاح فرمائیے گا. ماشاءاللہ آج تو کمال کر دیا ماشاءاللہ. بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے پڑھ کر سنایا. بالخصوص مرکز الاولیاء لاہور مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے یہاں پر اشفاق بھائی ایک بات, غلطیاں تو نہیں ہیں ماشاءاللہ, بہت ہی اچھا پڑھا ہے, ادائیگی بہت زیادہ پختہ ہے. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع ہیں وہ بھی اس چیز کو ذرا نوٹ کریں کہ مرکز الاولیاء لاہور کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے جس انداز سے پڑھا تو یہ انداز کیسے بنا؟ یہ انداز اس طرح بنا کہ یقیناً یہ جب سبق سب کی منزل سناتے ہوں گے تو ان کا انداز یہی ہوتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ان کا لہجہ بھی پختہ ہے, ان کی ادائیگی بھی پختہ ہے, ان کو اسپیشلی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک ہے نا اشفاق بھائی, جب مائک سامنے آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا اہتمام کرتا ہے اور اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. جب اہتمام ہوگا تو پھر یہی ہوگا کہ کبھی ادائیگی آگے پیچھے ہوگی, بعض اوقات حفظ پر زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ آیات کوئی ذہن سے نہ نکل جائیں, اس وجہ سے بھی ادائیگی تھوڑا سا مدنی منع آگے پیچھے ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پر انہوں نے جو پڑھا ہے تو یقیناً یہ ان کی عادت ہے, اسی انداز سے یہ پڑھتے ہوں گے اور اسی کی وجہ سے ان کی ادائیگی, ان کا لہجہ پختہ ہے. کیا بات ہے. ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم جتنے بھی مدنی منع ہیں جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, اگر وہ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی سبق سنائیں, سب کی سنائیں, منزل سنائیں, تو جلدی جلدی نہ سنائیں, ادائیگی کے ساتھ اور ہو سکے تو لہجے کے ساتھ سنائیں, تو انشاءاللہ ادائیگی اور لہجہ دونوں پختہ ہوگا انشاءاللہ. مدنی منوں کی بڑی تعداد ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے, یہ بھی سیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پیاری تلاوت ہو رہی ہے. اور ابھی تو آپ کو انشاءاللہ تلاوت بھی سنانی ہے. اگلے مرحلے میں انہوں نے بہت اچھی تلاوت کرنے کی کوشش کی, اللہ پاک اور برکتیں عطا فرمائے. اب چلتے ہیں اگلے مرحلے میں. دونوں ٹیموں کے ایک ایک رکن کوئی بھی جسے چاہیں یہ نومینیٹ کریں اور وہ اچھی سی تلاوت ہمیں سنائیں گے. قراء اکرام کی انداز پر کوشش کریں گے پڑھنے کی اور ہم دیکھیں گے یہ کیسی تلاوت کرتے ہیں اور پھر قاری صاحب سے پوائنٹ بھی لیں گے. پچھلے مرحلے میں 2 پوائنٹ لے چکے ہیں, 6 اور 7 پوائنٹ ہیں دونوں ٹیموں کے. اور چلتے ہیں اگلے مقابلے کی طرف شوق قرات میں. راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. ماشاءاللہ. لاہور مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے مدنی منوں سے کون تلاوت کریں گے؟ اسامہ اتاری جی, تلاوت سنائی. آپ نے اچھی سی تلاوت کرنی ہے, آپ کے پاس 3 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم ماشاء اللہ کیا بات ہے قرآن پاک کی اور پڑھنے والے کی بھی ماشاء اللہ. بہت پیاری تلاوت کی. قاری حسین صاحب ان کی تلاوت کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز تھا. اور یہاں پر اشفاق بھائی مدنی منع نے جس انداز سے پڑھنے کا آغاز کیا تو لگتا تھا کہ ماشاءاللہ قاری والے انداز میں ایک پڑھنے کی کوشش کی گئی اور پورا نبھایا گیا ماشاءاللہ. بڑی مشق کے ساتھ لگ رہا تھا کہ تلاوت کر رہے ہیں. اور یہ اشفاق بھائی اس میں یہ ہے کہ مدنی منع نے بہت زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور یہ ان کا لہجہ بھی بہت پختہ ہے. ابھی الگ بات ہے کہ جیسے ہم بارہا یہ بات کرتے رہے ہیں کہ کیمرے کے سامنے مائک کے سامنے فرسٹ ٹائم جو بھی آتا ہے تو
تھوڑا سا مطلب گھبراہٹ ضرور ہوتی ہے. تو یہاں پر چونکہ ایک غلطی بھی مطلب ہے کہ سامنے آئی ہے تلاوت کے حوالے سے, وقف کے حوالے سے, کہ سورہ کوثر کی تلاوت کی گئی, تو چونکہ سانس ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ آگے نہ پڑھ سکے, لیکن کلمے کے درمیان میں جو ہے وہ وقف نہیں کرنا چاہیے. اعطیناک یہاں پر اگر وقف ہو جاتا تو اور زیادہ خوبصورت ہوتا. اعطینا پر وقف جو ہے وہ درست نہیں ہے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید سانس ہی ٹوٹ جائے تو کہیں بھی ٹوٹے پھر وہیں پہ رکے گا نا پڑھنے والا. یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے ٹوٹ جائے, یعنی اب محسوس ہو رہا ہے کہ سانس ٹوٹ رہا ہے جی. اب مثال کے طور پر انا پر محسوس ہو رہا ہے کہ انا پر سانس ٹوٹ جائے, اعطینا کے درمیان میں سانس ٹوٹ جائے گا تو اب انا پر ہی وقف کر دیں. اچھا. یہ ویسے مدنی منع نے بسم اللہ سورۃ الرحمن کی ایک آیت پڑھ کر پھر تسمیہ کو پڑھا اور پھر سورہ کوثر کو ملایا. اشفاق بھائی یہ ایک طریقہ ہے کہ جب بھی مطلب ہے کہ سورت اور اس کے درمیان میں تسمیہ اور پھر جب اگلی سورت پڑھی جائے گی تو ان کو مطلب ہے کہ ایک ساتھ پڑھا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلی آیت کو پڑھا, پچھلی سورت کی آیت مبارکہ پڑھی جیسے سورہ رحمان کی آیت مبارکہ اور پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر وقف کر لیا. یہ جائز صورت نہیں ہے. اچھا, جائز صورت یہ ہے کہ پچھلی سورت کی آیت مبارکہ صحیح, اور آگے اگر وہ اگلی سورت ملانا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر اگلی سورت کی ایک آیت, آدھی آیت یا ایک کلمہ ہی, جیسے انا میں نے عرض کیا کہ سانس نہیں ہے اور انہوں نے تلاوت کے اس حسن کو ظاہر کرنا تھا کہ وہ کس طریقے سے مطلب دونوں صورتوں کو ملا کر تسمیہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز تھا. اللہ تعالیٰ مزید برکت اور برکت عطا فرمائے. یہ جب اتنی سانس وہ کھینچ کے پڑھ رہے تھے تو میں زور زور سے سانس لے رہا تھا. ہوتا ہے نا جب سامنے والا جو ہے وہ سانس نہیں لے رہا ہوتا تو ہم کو بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنا تو آ رہا ہے کہ نہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی انہوں نے اور بہت بیوٹیفل تلاوت ماشاءاللہ. اللہ پاک اور برکتیں دے. اب دیکھتے ہیں فیصلہ آباد سے آئے ہوئے سوساں روڈ زینب مسجد کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں میں سے کون تلاوت کریں گے؟ لیجئے, آپ کے پاس 3 منٹ ہیں, آپ اچھی سی تلاوت کر کے دکھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. قرآن پاک بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پڑھا. قاری حسین صاحب. جی ہاں، بہت ہی اچھا انداز تھا اور مقام کا پورا خیال رکھا ہے انہوں نے. مقام سے مراد یہ کہ قرآن کریم مشہور 7 مقام میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے رست ہے، صبا ہے، عجم ہے، نباز ہیں. تو یہ ایک مقامات ہیں، چونکہ عربی جو قرآن پڑھتے ہیں تو مختلف مقامات ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو. تو انہوں نے جو مقام کا انتخاب کیا، اس مقام کو میں فرسٹ ٹائم یہاں پر جتنے بھی مدنی منع آئے ہیں تو اس مدنی منع نے اس مقام کو مکمل طور پر ادا کیا، اس لہجے کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑے قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. ادائیگی بھی بہت اچھی. مدرسۃ المدینہ کی تربیتیں ہیں اور وہاں پر بھی مشق کرائی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے. ٹیلنٹ ہنٹنگ کا جو سلسلہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ کون سے مدنی منع کیا کر سکتے ہیں، کیا کسی کو ناطقہ کوئی بن جاتا ہے، کوئی اچھے قاری صاحب بن جاتے ہیں. تو یہ مذہبی معاملات میں انہیں آگے سے آگے بڑھانے کے لیے کاوشیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. دونوں ٹیموں کے مدنی منوں کو کتنے پوائنٹس دیں گے آپ قاری صاحب؟ اشفاق بھائی ماشاءاللہ دونوں مدنی منوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. مرکز الاولیاء لاہور کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے بھی بہت اچھا لہجہ پڑھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سانس ٹوٹ گیا تھا، فنی حوالے سے مسئلہ تھا. باقی تو یہ کہ انہوں نے نہ لہن جلی کی غلطی کی ہے، نہ لہن خفی کی، اور بہت اچھی تلاوت کی ہے. تو مرکز الاولیاء کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کو بھی 10 نمبر اور سردار آباد کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کو بھی 10 نمبر دیں. سبحان اللہ. اور اشفاق بھائی یہاں پر کسی کو 10 نمبر دیا آپ نے پہلی بار. جی یہ اس لحاظ سے نا کہ نہ لہن جلی ہے نہ لہن خفی ہے. باہر سے جو آئے گا اسے بھی 10 نمبر ملیں گے. یہ دوسرے شہروں کے پہلی بار نمائندگی ہو رہی ہے نا. ماشاءاللہ تلاوت بہت اچھی کی آپ نے، صحیح کہا. اشفاق بھائی اگر وہ اسامہ جو ہے مدنی منع بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدر بہت اچھی پڑھتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے. اگر 1-2 لائنیں اگر وقت ہو تو تھوڑا سا آپ سن لیجئے. چلے سنا دیں، آپ نے فرما دیا ہے. تو حدر یعنی جلدی جلدی جو قرآن پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا ماشاء اللہ سبحان اللہ. اگر اشفاق بھائی مدرسۃ المدینہ کے تمام ہی مدنی منع یہ نیت کر لیں کہ جس طرح انہوں نے تلاوت کی، حدر پڑھا، یقیناً یہ اسی انداز سے سبق سب کی منزل سناتے ہوں گے.
تو آپ بھی نیت کیجئے، ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی قرآن پڑھیں گے خوبصورت آواز میں انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے حسنوا القرآن باصواتکم، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے حسن دو۔ سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ عمل کی سعادت نصیب آمین۔ فرمائے۔ ماشاءاللہ پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ لاہور اور فیصلہ آباد سے آئے ہوئے مدنی منوں کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، اور اب اپنے آخری راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں جس میں کوئی ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی، جس میں کچھ سوالات کیے جائیں گے، آپ کو بھی معلومات ملے گی۔ آئیے شروع کریں۔ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ میں سوال کروں گا، جو پہلے بیل بجائیں گے وہ جواب دیں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ بیل بجائیے، چل رہی ہے نا؟ پہلا سوال یہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کس نے پہلے بیل بجائی؟ لاہور کے مدنی منع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا سوال تھا میرا؟ پہلے سوال بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزات عطا کیے گئے؟ نہیں، یہ سوال مجھے نہیں کرنا تھا، اگرچہ یہ بھی سوال ہے ایک، میں سوال کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے جلدی کی ہے اور اب آپ شاید ایک نمبر کم ہو جائے گا، اگر جواب نہ دے پائیں، سوال نہ سمجھ پائیں، بیل بجا دیں، ایک پوائنٹ کم ہو جاتا ہے۔ آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے جلدی کی، آپ کا ایک پوائنٹ کم ہو کر نمبر برابر ہو گئے۔ جواب ہے بنی اسرائیل۔ دوسرا سوال یہ بتائیے، قوم سمود کی طرف کو، جی فیصلہ آباد، پہلے سوال بتائیے کیا تھا؟ قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب دیجئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام، جواب درست دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں تیسرا سوال، جو پہلے بیل بجائیں گے وہ جواب دیں گے۔ اسباط کن کو کہا جاتا ہے؟ لاہور کے مدنی منع۔ اسباط حضرت یعقوب علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے جو بانا تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کو اسباط کہا جاتا ہے، جواب درست دیا ہے۔ چوتھا سوال یہ بتائیے، توریت، فیصلہ آباد، توریت حضرت موسیٰ، توریت، سوال پہلے بتائیں کیا تھا؟ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ کوئی اور سوال بھی تو ہو سکتا ہے۔ توریت میں کتنی صورتیں تھی؟ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ یہی سوال تھا۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جواب درست دیا ہے۔ آخری سوال، توریت میں 1000 صورتیں تھی اور 1000، ہر صورت میں 1000 آیتیں تھی۔ آخری سوال دیکھیں کون جواب دیتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس کی ابتدائی مرکز الاولیاء لاہور، جی سورۃ الکہف سوال تھا، سوال کیا تھا؟ وہ کون سی صورت ہے جس کے پہلی 10 آیتیں پڑھنے سے انسان فتنہ دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الکہف۔ وہ کون سی صورت ہے جس کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھنے پر انسان فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا؟ جواب دیا ہے سورہ کہف۔ اور آج کا مدنی مقابلہ دونوں ٹیموں نے برابر کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی بھی آگے پیچھے نہیں جا رہا، آگے آ جائے مدنی منع۔ آج دونوں ٹیمیں برابر ہیں، تحفے بھی دونوں کو برابر دینے چاہیے۔ ایک ٹیم کو دے دیتے ہیں، دوسری ٹیم کو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد دے دیں گے۔ ایک سیٹ جو ہوتا ہے ہارنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ قاری صاحب تشریف لائیں۔ حاجی امین صاحب رکن شورا، ہمارے یوسف سلیم بھائی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ بھی تشریف لے آئیں۔ مدنی منوں کو اپنے ہاتھوں سے تحفے دیں گے اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اسامہ بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے قاری ہونے کے ساتھ ساتھ نعت خواہ بھی ہیں۔ حاجی امین صاحب مرحبا، ویلکم۔ اور بنایا تجھ کو رب نے اپنا ولی۔ لاہور سے آئے ہوئے مدنی منع مدرسۃ المدینہ کے تحفے وصول کریں۔ اور فیصلہ آباد والوں کو بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے نا، ادھر ہی ہے نا، تاکہ دونوں کو برابر تحفے مل جائیں۔ یہ پیارے سے تحفے ہیں، اور آج دونوں فیصلہ آباد سوسا روڈ زینب مسجد اور مدرسۃ المدینہ مال روڈ لاہور سے آئے ہوئے مدنی منع دونوں نے مقابلہ برابر کیا ہے۔ مولانا امین اتاری اور مولانا یوسف سلیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں سلسلے میں۔ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی کرامات پر ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے سلسلے میں ہوتی ہے روزانہ نعت رسول مقبول۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام ہم پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علی محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدبل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے میرے آقا جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جھلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا نے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا
نے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، ارے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی محفل دل کے ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، ہاں جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں یہ داغ دہلوی نے کہا تھا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ رکن شورا حاجی مولانا محمد امین اتاری دامت برکاتہم العالیہ اور قبلہ مولانا یوسف سلیم اتاری دامت ظلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو امین بھائی، یوسف بھائی، آپ کو 100 سالہ عرس کی بہت مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیر مبارک جزاک اللہ۔ آپ کو بھی، اور خاص کر فیضان اعلیٰ حضرت کے ناظرین کو، ان سب کو مبارک۔ الحمدللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منانا اور ان کی سیرت پر بات کرنا بھی سعادت کی بات ہے۔ بے شک کوئی بھی پہلو لے لیں، وہ ایسا عظیم ہے کہ اس پہ بات کرتے ہیں تو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ کرامت ایک ایسا پہلو ہے، عموماً اولیاء اکرام کے لیے جب بات کی جاتی ہے تو کرامت بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، ظاہر ہوتی ہیں کرامتیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بھی بہت ساری کرامتیں ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اس کے باوجود آپ کی دیگر خدمات کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے، کرامتیں کم بیان ہو پاتی ہیں، اگرچہ بہت ساری کرامتیں ہیں۔ تو آج ہم خصوصی طور پر کچھ کرامتیں، ایسی خرق عادت معاملات جو اللہ کے ولی سے جب صادر ہوں تو کرامت کہلاتی ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ کچھ کرامت اعلیٰ حضرت کی آپ سنائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی سیرت کا یعنی پہلو جب لیا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کئی شعبوں میں آپ نے خدمات انجام دی، جو فتاویٰ دیے، جو کتابیں لکھی گئیں، اور جو کچھ بھی آپ نے مطلب خدمات کی ہیں، اگر اس کو بہت ڈیپلی دیکھتے ہیں تو ہر کام میں ہی گویا آپ کی کرامتیں نظر آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی فتاویٰ شریف جو آپ نے تحریر فرمائے اور جتنی اس میں تفصیلات اور رسائل کا جو بیان ہوا ہے، اگر ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو اس سمت میں بھی کرامتیں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ کے جو نعتوں کا مجموعہ ہے،
اگر اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ بھی کرامت سے کم نہیں ہے. کنز الایمان شریف کا ترجمہ یہ الحمدللہ خود کرامت ہے. تو امیر اہل سنت نے ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے اور اس میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کی چند ایک کرامتوں کا بیان فرمایا ہے. ایک بڑی پیاری کرامت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں بیان فرمائی. ایک بار حضرت مولانا حمید الرحمن نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ میں ان دنوں چھوٹا بچہ تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اعلی حضرت مجھ سے بھی اور ہر بچے سے آپ کہہ کر گفتگو فرماتے تھے. تو یہ جب واقعہ بڑھ رہا تھا تو امیر اہل سنت نے بھی جو دعوت اسلامی سے وابستہ جو اپنے متعلقین ہیں مریدین ہیں مدنی انعامات عطا فرمائے. تو اس میں ایک مدنی انعام خصوصیت سے اس بات کو بھی اظہار فرمایا کہ کیا آپ ہر ایک سے یہاں تک کہ چھوٹے بچوں سے اپنے بچوں کی امی سے آپ کہہ کر بات کرتے ہیں. تو یہ گفتگو کا جو انداز ہے سرکار اعلی حضرت کا بھی یہی تھا. ڈانٹنا جھاڑنا اور تو تکار آپ کے مزاج مبارک میں نہ تھا. ایک جمعرات کو بریلی شریف میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کاشائن رحمت پر حاضر تھا کہ کوئی صاحب ملنے آئے اور وہ وقت عام ملاقات کا نہیں تھا لیکن وہ ملنے پر مصر تھے. کہتے ہیں کہ میں اعلی حضرت کے کمرہ خاص میں پیغام دینے گیا مگر کمرے میں تو کجا پورے مکان میں اعلی حضرت موجود نہیں تھے. ہم حیران تھے کہ آخر کہاں گئے. اسی شش و پنج میں سب کھڑے تھے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اچانک اپنے کمرے خاص سے برآمد ہوئے. جہاں بھی دیکھا تھا تو نہیں تھے پورے مکان میں نہیں تھے لیکن کمرے خاص سے دوبارہ باہر تشریف لائے. سب حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ جب ہم نے تلاش کیا تو آپ کہیں نظر نہ آئے مگر پھر آپ نے ہی کمرے سے باہر تشریف لائے, اس میں کیا راز ہے؟ تو لوگوں کے پہم اصرار پر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ عز وجل ہر جمعرات کو اس وقت میں اپنے اسی کمرے سے بریلی شریف سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضری دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ایک بڑی خوبصورت امیر اہل سنت نے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کی کرامت کا بیان فرمایا. اور بھی اس میں ظاہر ہے وہ کرامتیں جو آپ نے براہ راست سنی ہیں امیر اہل سنت سے نا, اور جن سے سنی ان کے والد گرامی کے ساتھ یہ پیش آئی تھی. جی الحمدللہ. اور اس طرح کی بہت ساری کرامتیں اعلی حضرت کی ملتی ہیں. یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے جو امامہ پہنا ہے اس کی بھی کوئی خصوصیت ہے آج؟ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت پٹھان ہیں اور ہمیں اس وجہ سے بھی پٹھانوں سے پیار ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ پٹھان ہے. تو عموماً پٹھان جو ہے نا وہ اس قسم کا امامہ باندھا کرتے ہیں. تو آج فیضان اعلیٰ حضرت سلسلے میں حاضری تھی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ یہی امامہ سجایا جائے, دل جوئی بھی ہو جائے گی اور برکتیں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اعلیٰ حضرت کی کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف میں کیا کہا جاتا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے جو حاجی امین صاحب نے جو گفتگو فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو گویا آپ کی سیرت کا ہر پہلو یوں لگتا ہے کہ گویا ایک کرامت ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. آپ نے جو سوال کیا کہ کرامت کی تعریف علامہ نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑے عظیم امام ہیں اور خود امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت آپ کے بارے میں فرماتے ہیں سیدی عارف باللہ. آپ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سیدی عارف باللہ. عارف باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پہچان رکھنے والا, جس کو اللہ کی معرفت ہو. اب اتنا بڑا لقب آپ اپنی کتاب میں کرامت کا کچھ مضمون یوں بیان فرماتے ہیں کہ کرامت سے مراد وہ کام ہے جو عادتاً محال ہو. عموماً انسان کی زندگی میں وہ کام نہ ہوتا ہو, اگینسٹ نیچر. مثال کے طور پر ایک درخت ہے اور وہ درخت ہے آم کا, اس میں سیب لگے, آم لگے تو کوئی خلاف عادت کام نہیں, لیکن اگینسٹ نیچر جو ہے وہ یہ کام ہوگا کہ درخت ہے آم کا اور اس میں سیب اگایا, تو یہ اگینسٹ نیچر ہو گیا. پلین کو اگر دیکھا جائے ہوا میں اڑے تو کسی کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی, اس کی نیچر یہی ہے کہ یہ ہوا میں پرواز کرے. لیکن اگر ایک انسان ہوا میں پرواز کرے تو یہ اگینسٹ نیچر ہو گیا. پانی کا ایک جہاز ہے, وہ اگر پانی میں تیرے تو اس میں کوئی کمال نہیں, کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے, اس کی نیچر یہی ہے کہ وہ پانی میں تیرے.
لیکن اگر کوئی شخص یہ چلتا ہوا پانی پر سفر کرے تو یہ اگینسٹ نیچر ہو گیا. تو وہ کام جو عادتاً محال ہو اسے کہتے ہیں کرامت. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر وہ ایسے بندے سے ظاہر ہو, وہ ایسے بندے سے ظاہر ہو جو نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو. اور آپ نے جو تیسری صفت بیان کی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیروکار ہو, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا عامل ہو. اشفاق بھائی, ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے, اگر ایک ون لائن میں کرامت کا مضمون سمجھنا ہے تو اس کا مضمون یہ ہے کہ وہ کام جو عادتاً محال ہو, عادت میں نہ ہو. اب شیطان جو ہے نا جی, وہ شیطان مختلف قسم کے وساوس ڈالتے رہتا ہے, مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بریلی میں بیٹھا ہو اور اس کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے, ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہے اس کا انفلوئنس جرمنی میں نظر آئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ شیطان بھی یہی کام کرتا ہے, اور شیطان صفت انسان و جن جو ہیں وہ بھی اس قسم کی جسے کہا جائے شک و شبہات وہ انسانوں کے دماغ میں ڈالتے رہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص یہاں بیٹھا ہے اور اتنی دور جا کر اس کا انفلوئنس نظر آتا ہو جبکہ کوئی کنیکشن بھی نظر نہ آئے. ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزیں سمجھانا آسان کر دی. صحیح. آج جو ہے آئی ٹی جسے کہا جاتا ہے کہ گلوبل ولیج ہو گیا, دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہو گیا, اور آئی ٹی نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی. مثال کے طور پر میرے پاس اینڈرائڈ ڈیوائس ہے اور میں نے اس اینڈرائڈ ڈیوائس کو اپنی جی میل کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. اب میرا موبائل موجود ہے پاکستان میں, میں چاہوں کہ جس ڈیوائس کے جس ویب سائٹ سے میں نے اس کو کنیکٹ کیا ہے, جس میرے ای میل آئی ڈی سے کنیکٹ کیا ہے, وہی ای میل آئی ڈی جرمنی میں آپریٹ ہو. کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں سمپل اپنی آئی ڈی بھیج دوں اور ساتھ پاسورڈ بھیج دوں. ایک تو یہ طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کانشیس ہوتے ہیں, نہیں یار میری پرائیویسی متاثر نہ ہو, میری پرائیویسی کسی کو نظر نہ آئے. کیا کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ تو بالکل دوسرا طریقہ بھی ہے. آپ اگر غور کے ساتھ اپنی ای میل آئی ڈی کو چیک کریں تو اس میں آپ کو ایک آپشن ملتا ہے مور وے ٹو سائن ان. جب آپ اپنی ای میل آئی ڈی لکھتے ہیں تو نیچے ایک آپشن آتا ہے ٹائپ یور پاسورڈ, اینڈ سیکنڈ آپشن نیچے نظر آتا ہے مور وے ٹو سائن ان. اب جب آپ اس کو کلک کریں, مثال کے طور پر میں نے جرمنی میں اپنا ای میل آئی ڈی بھیج دیا, وہاں پر بیٹھے شخص نے اپنے لیپ ٹاپ میں میرے ای میل آئی ڈی کو ٹائپ کیا اور نیچے مور وے ٹو سائن ان پہ کلک کیا. اب ایک آپشن کلک ہوگا ٹیپ یس آن یور فون اور ٹیبلیٹ. فون کہاں پر ہے؟ پاکستان میں. یہ کام کہاں پر ہو رہا ہے؟ جرمنی میں. اب جب جرمنی میں یہ بندہ اس آپشن پر کلک کرے گا تو میرے ڈیوائس پر جو کہ پاکستان میں موجود ہے ایک جسے کہا جائے کہ ایک میسج آئے گا, نوٹیفیکیشن آئے گا, ہاں ایک نوٹیفیکیشن آئے گا ٹرائنگ ٹو سائن ان فرام اندر ڈیوائسز اندر کمپیوٹر. اب آپ نے پاکستان میں بیٹھ کر یس کلک کیا تو آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ کہاں پر ایکٹیو ہو جائے گا؟ جرمنی کے اندر. کیوں جناب؟ آج جو تھوڑی سی ہاؤنو رکھنے والا ہے, تھوڑا سا آئی ٹی کو سمجھنے والا ہے, چاہے وہ چپراسی ہے, چاہے وہ خاک روب ہے, چاہے وہ جمادار ہے, لیکن تھوڑی سی آئی ٹی کو سمجھنے والا ہے, اس بندے کے اندر اتنا پاور کہاں سے آ گیا کہ پاکستان میں بیٹھ کر وہ اپنی ڈیوائس کو, اپنی انفلوئنس وہ جرمنی میں دکھا رہا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا کے بنائے ہوئے کنیکشن میں اتنا پاور ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کرامت سے نوازا ہو, جس کو اپنا محبوب بنایا ہو, جس کو اپنا ولی بنایا ہو, اس کی کیا شان ہوگی. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. روحانی کنیکشن تو اس سے بھی زیادہ مضبوط, اور ایسا ہی ہوتا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کئی باتیں جان لیا کرتے تھے, دل کی باتیں جان لیتے تھے. اور ایک بار کا ذکر ہے, مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی, گھر سے تار آیا کہ بچی بیمار ہے, تو مجھے فوراً جانا تھا. رات میں ہی میں نے سوچا میں سفر کر لیتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے پاس جانے لگا تو اعلیٰ حضرت نے میری بات کرنے سے پہلے ایک کام تھما دیا کہ یہ جو ہے کتاب آئی ہے اور اسے کل واپس کرنا ہے, اس کو فوراً آج تحریر کر کے فٹافٹ دے دو. اب پہلے تو فوٹو اسٹیٹ نہیں ہوتی تھی, تحریر کیا جاتا تھا. اب وہ بہت اچھا لکھتے تھے اور بہت فاسٹ بھی لکھتے تھے. اب ظفر الدین صاحب کہتے ہیں کہ 4:45 میں نے کہا چلو یہ لکھ لوں, پھر صبح نکل جاؤں گا گھر کے لیے. اب ساری رات بیٹھ کر آپ کہتے ہیں میں نے وہ پوری کتاب نقل کر لی, اور اب صبح جو تھا وہ وقت آیا کہ اب میں نے کہا اجازت لوں اور پھر ٹرین میں بیٹھ کر گھر جاؤں. تو ابھی وہاں پہنچا تھا اعلیٰ حضرت کے پاس.
आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इजाजत लेने से पहले ही मुझे फरमाया, ज़फ़रुद्दीन फिक्र ना करो, तुम्हारी बच्ची सही हो गई। अल्लाह अल्लाह। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि घर से तार आ गया कि बेटी की तबीयत अब सही है, आपको आने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान और ये भी बुजुर्गों से एक निस्बत और ताल्लुक, ये जो कायम होता है ना, सही। अकीदत जो है वो रंग लाती है मोहब्बतों से। ये जो सफ़र है ज़िंदगी का, ये बहुत खुशगवार और बहुत पुरलुत्फ गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही फरमाया। और आला हजरत के पास जो हो वो जाना भी क्यों चाहेगा, वो तो खुशी हो गए, चलो जो काम था वो बन गया। और हाजी अमीन साहब, आपने एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाया था एक बार, निस्बत वाला। जब कोई किसी बुजुर्ग के पास होता है तो फिर वो उनके पास से जाना नहीं चाहता है। आला हजरत की भी क्या शान होगी जो आपके पास होते होंगे, फिर वो आला हजरत को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। और जो आला हजरत के खुद्दामीन रहे, आपकी खिदमत करने वाले अयूब अली रज़वी साहब, सैयद कनात अली शाह साहब, दीगर बड़े बड़े अजिल्ला काबिर उलमा जो आला हजरत के खादिमीन के तौर पर रहे, आपकी खिदमत करते रहे, चाहे वो कार फतवा में हो या दीगर खिदमतें करते रहे, उन्होंने सब ने यही बात कोट की कि आला हजरत कभी गुस्सा नहीं फरमाते थे, डांटते नहीं थे। कितने कितने साल हम इनके पास रहे, कभी भी हमें झाड़ा नहीं किसी बात पर। वरना बहुत ज्यादा कोई क्लोज होता है, कभी गुस्सा भी आ जाता है, फिर उम्र जैसे बढ़ती है गुस्सा आता है, बंदा अपनाइयत पे भी डांट देता है। आला हजरत के मिजाज में चीज नहीं थी। वो वाकया अगर हमारे नाज़रीन को आप सुनाए, अगर आपको याद हो, जो एक वो शहद लेने के लिए कोई साहब पहुंचे थे, वो मटके वाला वाकया अगर आपको याद हो तो आप सुनाए। इसमें वो साहब को शहद चाहिए था तो बुजुर्ग ने शहद दे दिया, ऊंट दे दिया। अच्छा। जो निस्बत तो जब कायम हो जाती है तो फिर वो हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा का भी सुनते ही है ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को छोड़ा नहीं, फिर उन्होंने उनके घर वाले लेने के लिए आए कि हमारा ये बच्चा है, वापस कर दें। हुजूर ने फरमाया इजाजत है, ले जाओ। बहुत प्यारी बात आपने याद दिलाई कि एक शख्स को शहद की जरूरत थी और उसने काफी तलाश किया, लेकिन उसको अपने इलाके में शहद नहीं मिला था। तो आखिरकार उसको पता चला कि फला किसी बुजुर्ग थे, उनका तिजारती माल आने वाला है। तो उसका किसी ने कहा कि उनके माल में जो है वो शहद मिलेगा आपको। तो खैर वो इंतज़ार करता रहा। चंद दिनों के बाद पता चला कि माल आया है, तो पहुंच गया। सामान वामान तो रखा हुआ था, तो पहुंचकर फौरन वो हाजिर हुआ कि भाई कौन है, तो कहा वो फलां बुजुर्ग का माल है। तो उन्होंने जाकर कहा कि मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए था, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि आप माल लेकर आएंगे तो मुझे शहद मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने खादिम को बुलाया और खादिम को बुलाकर ये कहा कि फलां ऊँट पर जो 2 मटके रखे हैं, तो 1 मटका शहद का जो है वो इसको दे दो। अच्छा। तो उस खादिम ने देखा और कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा सा शहद मांग रहा है, आप इसको पूरा मटका देने की बात कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि पूरा दे दो। अच्छा। तो उस खादिम ने कहा कि हुजूर ये मटके पर, ऊँट पे जो है वो 2 मटके रखे हैं, अगर 1 दे देंगे तो दूसरा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आपने फरमाया कि दोनों दे दो। तो खादिम ने कहा कि हुजूर अगर ये दोनों शहद के मटके इसको दे देंगे तो ये ले कैसे जाएगा? तो आपने फरमाया ऊँट भी दे दो इसको। तो जैसे ये सुना तो उसने वो ऊँट दिया और देकर वो खादिम आगे पीछे गुलाम भाग गया ना। खैर वो शख्स ऊँट लेकर चला गया। तो थोड़ी देर बाद उन बुजुर्ग ने उन खादिम को बुलाया, कहा कि मैंने तुझे जब कहा कि इसको ऊँट भी दे दो तो तुम देकर आगे पीछे क्यों हो गए? तो कहा हुजूर इसने थोड़ा सा शहद मांगा था, जब मैंने इसको आपसे कहा कि तो थोड़ा सा मांग रहा है, आप मटका क्यों दे रहे हैं? तो आपने कहा कि नहीं मटका दे दो। जब मैंने आपसे कहा कि 2 मटके रखे हैं, 1 मटका दे देंगे दूसरा डिसबैलेंस होगा, तो आपने कहा दोनों दे दो। अब जब मैंने कहा 2 मटके कैसे ले जाएगा, तो आपने कहा ऊँट भी दे दो। अब मैंने कहा कि आप अगर मैं ये कहता कि ऊँट चलाकर कैसे जाएगा, तो आपने कह देना था तू भी चला जाए इसके साथ, तुझे भी मैं आज़ाद करता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे आगे पीछे हुआ था कि आप ये शहद पर ही पूरा करें। तो ये वाकई एक बात है। अल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों की बरकतें हमें नसीब फरमाए, और ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। सखावत भी है और निस्बत से मोहब्बत भी है। निस्बत से प्यार हो। अल्लाह वालों को छोड़ते नहीं है जो उनके साथ हो जाता है। यही बात है अशफाक भाई कि जो अल्लाह वालों का कुर्ब पाता है ना, वो उनकी बरकतें हासिल करता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया हमें, और बहुत अच्छी नशिस्त रही। मुख्तसरन हमने कुछ करामतें सुनी और इंशाअल्लाह जलसे को आगे बढ़ाएंगे। यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह हुज़ूर, ज़रा नवाजी फरमाएं। इंशाअल्लाह हम बढ़ेंगे अपने अगले सिलसिले की तरफ। आज का मुकाबला आइए शुरू करते हैं। पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें है बैतबाजी, दोनों टीमों ने करनी है कुछ रूल्स के साथ।
اور 5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. نام ہے مدنی اشعار کی تکرار. نعرہ لگائیں, گونج پڑ جائے فیضان اعلی حضرت. 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے, 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے. پہلا شعر میں پڑھوں گا, 5 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا. آپ اسے انڈیویجلی آگے بڑھائیں گے, ہر کوئی اپنی باری پر شعر پڑھیں گے. 10-10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ہر کسی کے پاس, اور کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے ٹیم میں آپس میں. یہ ٹیم کے طور پر مقابلہ نہیں ہے, انڈیویجلی ہے. 3 پوائنٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر سب کے سب اپنی اپنی باری پر شعر سناتے رہے. جو شعر پہلے والے اسلامی بھائی سنائیں گے اس کے آخری حرف سے شعر پڑھنا ہوگا. تیار ہیں آپ؟ پہلا شعر میں پڑھوں گا. شعر ہے, مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. رے سے آپ شعر پڑھیں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. جوش کے ساتھ لاؤڈلی پڑھنا ہے. 10 سیکنڈ کا کاؤنٹر بھی چلے گا. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے, دل افگار ہے کیا ہونا ہے, دل افگار ہے, پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے, کیا ہونا ہے. یہ سے شعر سوشل میڈیا. یا خدا حج پہ بلا, آ کے میں کعبہ دیکھوں, کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. سبحان اللہ. دیکھوں نون. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں, سناؤ ہمیں بس مدینہ کی بات. سبحان اللہ. نون. باتیں نون. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. سبحان اللہ. الف. آباد کر اے نور خدا اپنے نور سے, آباد کر خدا کے لیے اپنے نور سے, آباد کر خدا کے لیے اپنے نور سے, دل ویران ہے دل سے زیادہ کھنڈر دماغ, دل ویران ہے دل سے زیادہ کھنڈر دماغ. واہ یار, کس کا شعر ہے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب کا. ماشاءاللہ. چلیں بھائی, غائن سے شعر. یا سوشل میڈیا. دماغ. ہاں دماغ غین 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 غین. غم ہو گئے بے شمار آقا, بندہ تیرے نثار آقا. سبحان اللہ. نثار آقا. بھائی سبحان اللہ کہتے رہیں گے, ثواب ملتا رہے گا. الف. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا, اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. الف. اے رضا خود صاحب قرآن ہے, مدہ ہے حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. جی. یا یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. سبحان اللہ. ہوتے یہ. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے, دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. واو واو واو. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. الف. کتنے پیارے پیارے شعر سن رہے ہیں. اللہ اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہیں نون. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے, ہاں نور لے کر آیا. ہاں نور لے کر آیا. یہ سے شعر سوشل میڈیا. 8 سیکنڈ ہے. ایسا شعر پڑھیں گے جو پہلے نہیں پڑھا گیا. 5 سیکنڈ. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں, قدسیوں کے لب سے آمی ربنا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. واو. سب آسان آسان شعر. واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے, یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا. فاجر گیا. الف. الف. الف واو یا بہت آ رہا ہے. 7 سیکنڈ. اے نگہباں میرے تجھ پہ صلاۃ و سلام, 2 جہاں میں تیرے بندے ہیں سلامت محفوظ. سبحان اللہ. سلامت محفوظ. زوئیں تجھ پہ صلاۃ اور سلام. صلاۃ اور سلام. صلاۃ تو سلام نہیں ہے جی. محفوظ. زوئیں. 5 سیکنڈ رہتے ہیں, جلدی کیجئے. زو. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ نہیں پڑھ سکے. ایک اسلامی بھائی پیچھے رہ گئے ہیں جی. زو. ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, اے زلف پاک ہے یہ اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. سبحان اللہ. واہ بھائی. سبحان اللہ. یہ
याद हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम। वाह, याद हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम, कोई बजाए सोज़ गम साजे। याद हुजूर की कसम गफलत ऐश है सितम। आपका टाइम भी खत्म हो गया है, आप शेर पढ़ेंगे ये। यहाँ से या इलाही नाम आमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क़े सत्तारे खता का साथ हो। सुभान अल्लाह, खल्क़े नहीं खल्क़ सत्तार है। सिर्फ एक इस्लामी भाई रह गए खुदामुल मसाजिद की टीम के। वाह, वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। नून हैं नून। नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज़, जुल्मते हश्र को दिन कर दे नहारे आरिज़। सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया के कोई भी मेंबर पीछे नहीं गया और मजलिस खुदामुल मसाजिद के 2 मेंबर्स पीछे हो गए। इस तरह 1 पॉइंट इनका रह गया, 3 पॉइंट इनको मिल गए, 2 नंबर की बर्तरी इन्होंने हासिल की है। मुकाबला बहुत अच्छा किया, इसके लिए सुभान अल्लाह की सदाएं हों। अल्लाह 5 मिनट तक हमें बहुत प्यारे प्यारे शेर सुनाए इन्होंने, इनकी मेहरबानी। फैजान आला हजरत जारी रहेगा। आइए अगले मरहले में दाखिल हो जाते हैं। 100 साला उर्से आला हजरत है, 100 साला उर्से आला हजरत है। दोनों टीमों को बारी बारी एक एक शेर दिया जाएगा और ये सेट करेंगे इस सेट पर, और कम से कम वक्त में जो करेगा उसे 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंट हासिल करने का सुनहरी मौका है, आपको ज्यादा जरूरत है। तैयार है आप लोग? पहले कौन आएंगे, किसको पहले शेर मिलेगा? सोशल मीडिया वाले पहले आएंगे, कौन आ रहा है? या पहले शेर देखेंगे? शेर दिखाइए स्क्रीन पर। शेर याद भी होना चाहिए और उसको जल्दी जल्दी सेट करना है। आला हजरत का शेर कौन आएगा? कौन शेर आएगा? आइए अहमद रजा, आपका ये बॉक्स है, आपको शेर याद है? आइए, आपका टाइम शुरू होता है अब से। आप यहां से हेल्प कर सकते हैं। कम से कम वक्त में लगाना है, जो पहले लगा लेंगे उनको 2 पॉइंट मिलेंगे। क्या ऊपर आएगा? क्या ऊपर आएगा? क्या हमारा क्या आपके 35 सेकंड हो चुके हैं। क्या 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 नीचे 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 हमारा सही सही। इसका कितना आगे एंड में? 49 सेकंड। मुझे इस दूसरी लाइन में 56। सही है। चलते चलते अब इसकी सेटिंग करो। आजार बाद में मुर्दे पहले लाइन नीचे आ जाएंगे। पहले 1 मिनट 12 सेकंड। नीचे में आ जाओ। एक दिन हमारा क्या इसका कितना? तुमने तो चलते फिरते मुर्दे, बस खाली मुर्दे कर दो। जिला और मुर्दे आगे पीछे कर दो। मुर्दे जिला ऊपर आ रहे। शेर अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 1 मिनट 25 सेकंड। है रहता है नहीं। एक दिन हमारा क्या है? 1 मिनट 32 सेकंड। हाँ सही। अभी तक शेर मुकम्मल नहीं हुआ। 1 मिनट 36 सेकंड। हमारा क्या है? शेर मुकम्मल हुआ 1 मिनट 39 सेकंड में। एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। 1 मिनट और 40 सेकंड में ये शेर मुकम्मल किया इन्होंने। कितना प्यारा शेर है। तो दूसरा शेर दिखाएंगे मजलिस खुद्दामुल मसाजिद की टीम को, और आपके पास टास्क है 1 मिनट और 39 सेकंड का। 40 तक इन्होंने टाइम लिया था। दिखाइए स्क्रीन पर। वाह, हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया। वाह भाई, दाता अली हजवेरी की शान में ये शेर। अमीर अहले सुन्नत का कौन आएंगे? मुबीन भाई, आपका ये बॉक्स है, आपको शेर याद है? आपका टाइम शुरू होता है अब से।
یہ داتا نیچے عین ریت سے شروع کیا. وہ مدینے کا عطا وہ مدینے کا وہ مدینے کا عطا وہ مدینے کا عطا مجھ کو ٹکٹ داتا پیا. کا ٹکٹ وہ مدینے کا ٹکٹ وہ مدینے کا ٹکٹ صحیح ہے صحیح. 1 منٹ 39 سیکنڈ کا ہدف ہے آپ کو کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. اور آپ 40 سیکنڈ ہو چکے ہیں, ابھی تک ایک بھی مصرع پورا نہیں ہوا. مجھ کو عطا داتا پیا. وہ مدینے کا بہت سلو آج چل رہا ہے, 50 سیکنڈ ہو گئے. وہ مدینے کا عطا مجھ کو وہ مدینے کا ٹکٹ مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. آپ کا 1 منٹ پورا ہو گیا ہے. وہ مدینے کا ٹکٹ 2 پوائنٹ کا یہ ہے مرحلہ. ابھی تک کچھ ڈھونڈ ہی رہے ہیں, کچھ گم گیا اس میں. کا ٹکٹ 1 منٹ 15 سیکنڈ. داتا پیا. آپ کو خواجہ پیا کا آپ کے ہاتھ میں بھائی. آپ کو 1 منٹ 24 سیکنڈ. خواجہ پیا کا واسطہ. آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. 1 منٹ 30 سیکنڈ. آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. 1 منٹ 36 سیکنڈ. آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا. آپ پیچھے جائیں گے, آپ نہیں پورا کر سکے, رک جائیے. اور آپ کا شعر مکمل نہیں ہو سکا, آپ 2 پوائنٹ نہیں لے سکیں گے. سوشل میڈیا والوں کو مزید 2 پوائنٹ مل گئے. یہ تو مقابلہ بہت ایک طرف جھکتا جا رہا ہے. ایسا نہ کریں بھائی سوشل میڈیا والے بہت تیز ہوتے ہیں. ویسے بھی آپ نے بہت تیز بنایا ماشاءاللہ. ان کی ٹیم کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہوں ماشاءاللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکور بورڈ کس طرح سے خدام المساجد اور سوشل میڈیا کی ٹیموں کے درمیان ذوق نعت ہم دیکھ رہے ہیں. آئیے شروع کریں اپنا اگلا راؤنڈ. نعرہ لگائیے فیضان اعلی حضرت. 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے. 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے. کس کو کتنا پتا ہے؟ دونوں ٹیموں کو باری باری 2 کیٹیگریز لینی ہوں گی. تیسری کیٹیگری میں دوں گا. 3 کیٹیگریز پر کوئی نہ کوئی بات کریں گے جیسے یہ سیگمنٹ ہوتا ہے, اور 1 ورڈ بولنا ہوگا اس کیٹیگری کا. آؤٹ آف کیٹیگری بولا تو بھی مائنس ہو جائیں گے, پیچھے جائیں گے. اور اگر کسی بولے ہوئے ورڈ کو ریپیٹ کیا تو بھی مشکل میں جائیں گے. تیار ہے آپ؟ سب سے پہلے آپ خدام المساجد کی ٹیم سلیکٹ کریں موضوعات میں سے کیا لیں گے آپ. اب تک 1 پوائنٹ آپ کا ہے, یعنی آپ کو بہت ضرورت ہے پوائنٹس کی اگر سیمی فائنل میں جانا ہے تو. مشہور مزارات جن شہروں میں, ان کے نام یا پرندوں کے نام یا خاندان اعلی حضرت کے افراد کے نام یا پانی پینے کی سنتیں اور آداب یا عبادتوں کے نام بتائیں گے آپ. جی مشہور مزارات جن شہروں میں ہیں آپ ان کے نام لیں گے. آئیے کون آئے گا آپ میں سے؟ جلدی کیجئے. سوشل میڈیا اور خدام المساجد کی ٹیم, جب آپ ایک شہر کا نام لیں گے تو بیل بجائیں گے. 2 منٹ تک یہ سلسلہ اگر آپ نے چلا لیا تو دونوں کو برابر پوائنٹ ملیں گے, اور اگر آپ میں سے کسی نے غلطی کی تو وہ پیچھے چلے جائیں گے, 1 پوائنٹ نہیں ملے گا. یہ بیل چیک کر چل رہی ہے. چلے آپ کا ٹائم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آپ شروع کیجئے. باب المدینہ کراچی. زمزم نگر حیدرآباد. مشہور شہر دنیا بھر کے کہیں بھی. مرکز الاولیاء لاہور. واہ. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. پاک پتن شریف. اجمیر شریف. دہلی. جی دہلی. دہلی. پہلے ورڈ کہیں پھر بیل بجائیں. آپ کی باری ہے. دہلی. بریلی شریف. بریلی شریف. خدام المساجد. بھٹ شاہ. بھٹ شاہ مشہور مزار ہے. جی بابا بھٹ شاہ. ٹھیک ہے. باب المدینہ کراچی سے قریب ایک جزیرہ ہے. جلدی. سمر سٹھا. سما سٹا پنجاب. سمر سٹھا پنجاب. خدام المساجد. شاہ یقیق. شاہ کی شہر ہے. شہر کے نام سے. شہر کا نام لینا کے اندر ہے یہ. وہ شہر ہے. شاہ شاہ مزار شریف کا نام ہے. نہیں, اب تو شہر کی طرح مشہور ہو گیا. گجرات. گجرات. کون سا مزار ہے؟
بتائیے مزار. مفتی احمد یار خان نعیمی. چلیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے مزار کس کا ہے. خدام المساجد جلدی. ٹھٹا. ٹھٹھا عبداللہ شاہ صحابی رضی اللہ. 8 سیکنڈ ہیں آپ. سوشل میڈیا. اوکاڑا. اوکاڑا کون سا شہر ہے, کون سا مزار ہے؟ شفیع اوکاڑوی صاحب کے استاد صاحب. شفیع اوکاڑوی صاحب کا مزار ادھر ہے. استاد صاحب ان کے استاد صاحب کا ہے. شفیع اوکاڑوی صاحب کے استاد صاحب کا مزار ہے. کس کا مزار ہے؟ نام یاد نہیں ہے, حاضری ہوئی ہے وہاں پر, نام یاد نہیں ہے ان کا. مزار مشہور کس کا ہے وہاں؟ شفیع اوکاڑوی صاحب کے استاد صاحب ہیں. نام ان کا نام یاد نہیں ہے. مزار شریف پہ حاضری مشہور ہوئی. مزارات کے نام لینے ہیں. آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا. مجلس خدام المساجد کو اس کا پوائنٹ دیجیے گا. مشہور مزار بتانا ہوگا اگر ہم نے پوچھا تو. ٹھیک ہے بتائیے جلدی. پانی پینے کی سنتیں, عبادتیں, خاندان اعلی حضرت, پرندے, کون سی کیٹیگری لیں گے؟ تمہارے اوپر ہے جس پہ آتا ہے. عبادتیں. عبادتیں. چلے بھائی آئیے تھوڑا سا مشکل میں ڈال سکتے ہیں سامنے والے کو. عبادت بتانی ہے عام طور پر جسے لوگ جانتے ہیں عبادت کے طور پر. شروع کیجئے, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. سوشل میڈیا سے شروع ہوگا. نماز. نماز. زکات. زکات. روزہ. روزہ. حج. حج. سعی. سعی. جہاد. واہ. عبادت کا نام طواف. طواف نفلی بھی ہوتا ہے واجب بھی ہوتا ہے. خدام المساجد عبادت بتائیے. 3 سیکنڈ ہے. نفل روزے. روزہ ہو گیا نا. نفل تو روزے میں نفل اور روزے. روزہ ہو چکا ہے. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے اور سوشل میڈیا والوں کو 1 پوائنٹ ملے گا. روزہ جب ایک بار ہو گیا تو نماز بھی نفلی ہے, نماز بھی پھر ریپیٹ ہوگی. آخری کیٹیگری, آخری بار. آخری کیٹیگری لے لیتے ہیں پانی پینے کی سنتیں اور آداب. ادب بتائیں گے یا سنت بتائیں گے دونوں چلے گا. ٹھیک ہے, اور چیک کریں گے کہ اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو. آئیے کون آئیں گے پانی پینے کی؟ پانی تو پیتے ہیں نا تینوں میں سے, جو زیادہ پیتا ہے آ جائے. تیار ہے آپ؟ شروع کریں. پانی پینے کی سنتیں اور آداب. 2 منٹ تک اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں, دیکھتے ہیں. پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. بیٹھ کر پینا سنت اور اس میں ادب مکس نہ ہو جائے. سوشل میڈیا. بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا. سبحان اللہ. سیکھتے بھی جائیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا. سبحان اللہ. لاؤڈلی. پانی 3 سانس میں پینا. سبحان اللہ. پانی دیکھ کر پینا. دیکھ کر پینا. پانی میں کوئی کیڑا کچرا وغیرہ نہ ہو. پانی چوس چوس کر پینا. واہ. گھٹا گھٹ نہ پینا, نقصان دہ. آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا. سبحان اللہ. سوشل میڈیا. آخر میں شکر الحمدللہ کہنا. انہوں نے کہہ دیا تھا الحمدللہ کہنا, آپ نے ریپیٹ کیا. اس کو ریپیٹ کریں گے تو مائنس ہو جائیں گے, اور اس طرح سے سوشل میڈیا والوں کو 1 نمبر نہیں ملے گا, اور آپ کو خدام المساجد والوں کو یہ نمبر ملے گا. 6 پوائنٹ اور 3 پوائنٹ خدام المساجد والوں کے. آپ میں سے کون آئے گا؟ اسکور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں. کہ آئیے چلے اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھیں اس میں کیا ہے. ذرا جھوم کر نعرہ لگائے, فیضان رضا. 100 سالہ عرص آنا حضرت ہے. 100 سالہ عرص آنا حضرت ہے. لکھنا اتنا آسان نہیں. ہم دیکھیں گے 10 ورڈز, سیکھیں گے بھی اور چیک بھی کریں گے. خدام المساجد اور سوشل میڈیا کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ جاری ہے. 10 ورڈز ہم دیں گے اور یہ لکھیں گے اپنے وقت میں, اور اگر صحیح لکھیں گے تو 1 پوائنٹ ملے گا, غلط لکھیں گے تو 1 پوائنٹ نہیں ملے گا. ہر
वर्ड का एक पॉइंट है। आप तैयार हैं? लिखिए तैयार। तैयार। वल्लाह, तैयार, तैयार है, तैयार, जैसे आप तैयार हैं। वल्लाह, जानिबदाराना, नसीहत, ये जानिबदाराना है। जानिबदाराना। हाँ, जानिबदाराना। चले चले, ठीक है, ठीक है। नसीहत, मिस्र, किराए का मकान, मज़ामीन, रब ने प्यारे तेरी शान और बनाया तुझको रब ने अपना रोशनास, और बनाया तुझको रब ने अपना वली। 100 साल उससे आला असा, 100 साल उससे आला हज़रत है। शारसू मची है देखो धूम जश्न की। 100 मैमार, उससे आला हज़रत है। 100 साल उससे आला हज़रत है। क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, जब तक आपके पास मार्कर है आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या सही है। इधर आ जाए। आपने 10 वर्ड्स लिखे हैं, हम सीखेंगे क्या दुरुस्त है। तैयार में तो ही कहां से आता है? तैयार है ना, तैयार होना। तैयार है। नहीं, ता से है, गलत। तैयार, तैयार। जाफर तैयार नहीं, तैयार नहीं, जाफर तैयार वाला थोड़ी, तैयार। इन्होंने आपने कहा भी था जैसे आप तैयार होके हैं। वल्लाह में आपने अलिफ डाल दिया बाद में, ठीक है, ये गलत हो गया। जानिबदाराना ठीक है, नसीहत ठीक है, मिस्र ठीक है। अब इसमें देखें, नसीहत में कोई सीन लिखता होगा, जानिबदाराना में कोई अलिफ लिखता होगा, मिस्र में सीन लिखते होंगे। किराए का मकान, बाज लोग इसमें नीचे ये डालते हैं, किराए का मकान दुरुस्त है। मज़ामीन ठीक, दुरुस्त। रोशनास ठीक। असा में हमजा नहीं आता, ये भी गलत। मैमार दुरुस्त। आपने 10 में से 8 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। आइए, कौन आएंगे आपकी टीम में से? सोशल मीडिया तैयार है आप लिखने के लिए? इंशाअल्लाह। लिखिए किल के रजा। हर तरफ रजा रजा की धूम है मची। 100 साल उससे आला हज़रत है। कंजुल ईमान, उससे आला हज़रत है। हर ज़बां पे है तराने ऐ मेरे रज़ा, गा रहे हैं गुन तेरे अस्सलामु अलैकुम। हर ज़बां पे है जवाब नहीं दिया आपने? वालेकुम अस्सलाम। जवाब देना तेरे अभी जरूरी नहीं। पेशवा शान तेरी वाह वाह किस कदर बड़ी। खुलूस, शान तेरी वाह वाह किस कदर बड़ी। 100 साल उससे आला हज़रत खलवत, 100 साल उससे आला हज़रत है। शान मुस्तनसर, देखो धूम जश्न की। मुस्तनसर। 100 साल उससे आला हज़रत है। 100 साल उससे सरमाया, होगा तेरे घर में एक वली का ज़ुहूर। मुब्तला, पहले ही से मिल चुकी बिशारते हुजूर। होगा तेरे इल्तिजा, घर में एक वली का ज़ुहूर। पहले ही से मिल चुकी बिशारते हुजूर। तहनीयत है पेश खुनसा। आपको नक़ी अली। अच्छा मदनी आप पढ़ रहे, माशाल्लाह। इधर आइए देखते हैं। किल के रजा, किल्क माने कलम, किल के रजा, आपका ये लफ्ज दुरुस्त है। कंजुल ईमान दुरुस्त। अस्सलामु अलैकुम दुरुस्त। बाज लोग इसमें वाव लगाते हैं, ये गलत है। खुलूस ठीक। खलवत ठीक। मुस्तनसर
ٹھیک. سرمایہ بعض اس کو یوں کرتے ہیں الف لگاتے ہیں, غلط ہے, یہ درست ہے. مبتلا یہ ٹھیک ہے, اس میں حمزہ لگاتے ہیں بعض, یہ ٹھیک نہیں ہے. التجا ٹھیک ہے, بعض اس میں بھی حمزہ لگاتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. خنسا یہ غلط ہے, خنسا ایسے لکھا جاتا ہے. خنسا یہ غلط ہے اور 1 پوائنٹ آپ کا مائنس ہوگا. آپ نے 10 میں سے 9 پوائنٹ حاصل کیے ہیں. سوشل میڈیا والے بھائی زبردست جا رہے ہیں, یعنی زیادہ پوائنٹ لینے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو 4 پوائنٹ کی کمی ہو گئی ہے. اسکور بورڈ دکھائیے کیسے ہے, کیسے ہوئے ہیں 4 سیگمنٹس. 15 پوائنٹ ہو گئے سوشل میڈیا والوں کے اور 11 پوائنٹ ہے خدام المساجد والوں کے. چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے. نعرہ لگائیے فیضان اعلی حضرت. 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے, 100 سالہ عرس اعلی حضرت ہے. دونوں ٹیموں کو ہم باری باری 3 ورڈز دیں گے جو انہوں نے اپنے سامنے والے ممبر کو سمجھانا ہوگا. ٹھیک ہے, کہاں کرنا ہے یہ, انہی کے ٹیبل پہ جا کے. تیار ہیں؟ پہلے سوشل میڈیا والے کون آئیں گے؟ آپ آئیں گے, آپ بولیں گے, سنے گا کون؟ سنیں گے تو ادھر رہیں. بتائے گا کون؟ نہیں, کوئی ایک آئے. ابھی یہ دکھانا نہیں ہے آپ نے, جائیے سامنے اور یہ کھولنا نہیں ہے. سامنے جائیے جی, سامنے جائیے اور آپ یہ پہن لیجیے. آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, جھوم جھوم کے نعتیں سنیں گے. آپ سامنے چلے جائیں, بالکل سامنے. نہیں نہیں, آگے کھڑے ہو جائیں. ہاں بس ٹھیک ہے. تیار ہیں آپ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ابھی آئی. آپ نے چیخنا نہیں ہے, نارمل بات کرنی ہے جیسے ہوتی ہے, اور یہ پیپر نہیں دکھانا. اسکرین پر بھی دکھائیں گے تو انہیں نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ منہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آواز بہت تیز ہے, آواز ہی نہیں آ رہی. چلیں آپ بولیے پہلا ورڈ. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا پہنچنے کے لیے. مس واک, مس واک, مس مزید, مس بس, مس واک, مسواک, مسواک, مسواک. جواب درست دیا ہے. کیا بولا تھا انہوں نے؟ مسواک. مسواک. واہ بھائی, 1 ورڈ ہو گیا. چلیں صبر, اس کو اوکے. کیوں چہرہ, بات بھی کیسے کرو, ان کو آواز ہی نہیں جا رہی. چلیں. زیتون, زیتون, زیتون. اللہ 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 بھائی, کیا آپ نے پہلے سے کچھ پتا چل گیا کیا آپ کو؟ آپ نہیں دیے ہمیں. زیتون. جواب درست دیا. آپ کو آ رہی ہے نا سب کو آواز؟ آپ کو تو ان کی آ رہی ہے نا جی. صبر ابھی. چلیں. بیت اللہ, 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 بیت اللہ, بیت, 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 بیت اللہ, بیت اللہ, بیت اللہ. جواب درست دے دیا. واہ بھائی, کیا بات ہے. سوشل میڈیا والے تو بڑی تیاری کر کے آئے لگتا ہے. آپ کو ملیں گے 3 ورڈز پر 3 پوائنٹ. یہ بھی مائنڈ فریش ہوگا تو تیاری کی اس پہ بھی آ جاتے نا. کون سنیں گے آپ میں سے؟ آپ سنیں گے. آپ تھوڑا سا مجھے جگہ دے دیں, کھڑے رہیں, پہنے اس کو. آپ کے پاس ہیں یہ 3 ورڈز, آپ نے انہیں کنوے کرنے, وہاں کھڑے ہو جائیں گے سوشل میڈیا کے ڈیسک پہ. 1 منٹ پہلے میں اس کو پلے کر دوں. بتائیے. بریلی, بریلی. کیا بول پارا بولے؟ بریلی, بریلی. دوبارہ بولے. بریلی, بریلی. بریلی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. آواز آ رہی ہے کیا؟ نہیں, ہونٹ میچ کی. جی. چلے بابا, ایک دوسرا ورڈ. بریلی شریف ہو گیا. انجیر, انجیر. دوبارہ بولے. انجیر. اچھی, اچھی, بہت اچھی نعت بج رہی ہے. دوبارہ. انجیر, جیر, انجیل, انجیر, انجیر. دوبارہ بولے. انجیر, انجیر. انجیر. جواب درست دیا. کیا بات ہے. آواز آ رہی ہے کیا؟ آخری ورڈ. 3 پوائنٹ مل سکتے ہیں. امامہ, اشارہ نہیں کر سکتے اس میں.
माँ क्या कहें? दोबारा बोलें। ईमा माँ ईमान, ईमा माँ इमामा। इमामा जवाब दुरुस्त दिया है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई, मदीना मदीना। ये आज 6 के 6 वर्ड्स जो है वो बता दिए हैं। ज़ौक़े नात का दूसरा क्वार्टर फाइनल जारी है। 2 टीमों के दरमियान खुद्दामुल मसाजिद और सोशल मीडिया की टीम्स हैं, दावत इस्लामी की 2 शोबाजात की। और अब तक 5 मराइल हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड दिखाते हैं किसने कितने पॉइंट किस मरहले में हासिल किए। टोटल पॉइंट हो चुके हैं सोशल मीडिया के 18 और खुद्दामुल मसाजिद वालों के 14। और अब चलेंगे अगले मरहले की तरफ, और अब मुकाबला इख्तिताम की तरफ जा रहा है और फैसला होगा कुछ ही लम्हात के बाद कि कौन होगा सेमीफाइनल में। आइए बढ़े अगले मरहले की तरफ और नारा लगाएं, फैजान आला हजरत। 100 साल उर्से आला हजरत है, 100 साल उर्से आला हजरत है। नसीब आपका में दोनों टीमों के मेंबर्स अपनी अपनी बारी पर आएंगे। एक बॉक्स खोलेंगे, इन 7 रंगों में से कोई एक, और कुछ भी निकल सकता है। जो निकले वो करना होगा, हो सकता है कुछ ना करना पड़े। आइए खुद्दामुल मसाजिद की टीम के मेंबर, कौन सा रंग लेंगे? ग्रीन। ग्रीन लीजिए, खोलिए। आपको मिलेंगे 2 पॉइंट अगर आप ये शेर मुकम्मल करें। खाली जगह एक शेर है, आप इस शेर को पूरा करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर एक मिसरा पूरा करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा। जी आपको आ रहा है याद? खाली जगह पुर करनी है। नजर आ रहा है? मत पे क्या मार है? शेर को याद नहीं आ रहा इस तरह का। बड़ा प्यारा शेर है, मैं पूरा करता हूं। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं। आला हजरत नसीहत कर रहे हैं, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है। आप दुरुस्त जवाब ना दे सके, 2 पॉइंट वरना मिल सकते थे। सोशल मीडिया की टीम से कौन आएंगे? एक बॉक्स खोलना है और कुछ भी निकल सकता है। जी क्या लेंगे? रेड। रेड खोलिए, सीधा कर। आपको ये करना है, ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आए सबा। आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा टीम से, आपने खुद जवाब देना है। हो सकता है बहुत आसान, हो सकता है मुश्किल। 1 पॉइंट मिलेगा। बताएंगे सबा जिस शेर में आए। क्यों कैमरे की तरफ हो जाए। पैगाम सबा लाई है गुलजारे नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तशरीफ ले जाएंगे, 1 पॉइंट मिलेगा। अगर जवाब ना देते तो पॉइंट ना मिलता। आइए खुद्दामुल मसाजिद की टीम के दूसरे मेंबर बिलू खोलें। यूं हो जाए, बड़े खुश हो रहे हैं आप। करेंगे जो इसमें है, कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। 2 पॉइंट मिल गए हैं। पॉइंट्स 2 आपके नसीब है भाई। पॉइंट्स की वैसे जरूरत है सख्त, और आप आएंगे सोशल मीडिया से। कौन सा बॉक्स खोलेंगे आप? दूसरे मेंबर अजीम भाई, येलो। आपको करना है ये। अब यूं हो जाए, कैमरे पर स्क्रीन पर देख लें। ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज आए तमीज, पॉइंट मिलेगा 1। तमीज। आपको ये टास्क पूरा करना है। आपके पास 20 सेकंड बाकी हैं। लफ्ज आए तमीज। कोई यहां से हेल्प नहीं करेगा, टीम से भी कोई हेल्प नहीं करेगा। बड़े प्यारे नातखा हैं और नातखा को तो जल्दी याद आ सकता है, लेकिन यहां आकर बाज औकात भूल जाते हैं। 4 सेकंड बाकी हैं, जल्दी कीजिए। लफ्ज आए तमीज और टाइम पूरा हो गया। आप अपनी जगह पर जाएंगे। शेर नहीं सुना सके, टीम खुद्दामुल मसाजिद से कौन सा बॉक्स लेंगे आप? ब्लैक, ग्रे और ऑरेंज रहता है। ऑरेंज। ओहो, आपको कुछ करना है। आपको क्या करना है? आपको खुश होना है। 1 और पॉइंट मिल गया है, माशाअल्लाह। मुकाबला पूरा कुछ आगे पीछे हो गया लगता है। आपको कई पॉइंट्स चाहिए थे और नसीब। कौन आएंगे आप में से आखिरी मेंबर? 2 बॉक्स रह गए आपके, ब्लैक और ग्रे। ब्लैक, देखें क्या निकलता है।
शेर पूरा करना है, आपके लिए है ये टास्क, 1 पॉइंट ले सकते हैं आप। रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूं, 25 सेकंड है आपके पास, बताएंगे आप 22 सेकंड में, कैमरे की तरफ हो जाए। मुझे याद आते हैं खारे मदीना, जरा लाउडली। मुझे याद आते हैं खारे मदीना। गारे गारे मदीना, खारे मदीना, खारे मदीना। खार क्या होता है? कांटे। देख लें, पक्की बात है, जवाब गलत हो गया तो वापस चल जाएंगे, यूं हो जाए। मुझे याद आते हैं खारे मदीना, जवाब दुरुस्त दिया है। 7 में से 6 बॉक्सेस खुल चुके हैं और पॉइंट्स भी आपके सामने हैं। खुद्दामुल मसाजिद के इस्लामी भाइयों को इस मरहले में 3 पॉइंट वैसे ही मिल गए, फिर भी आप पीछे हैं। सोशल मीडिया वाले 20 पॉइंट पर हैं, यानी अब भी 3 पॉइंट आगे हैं। आइए अगले मरहले की तरफ बढ़ें और उसमें देखें क्या हर्फ आते हैं और किस तरह वो शेर सुनाते हैं। हर हर्फ से शेर सुनाना होगा। इससे पहले स्कोर बोर्ड दिखाइए। 6 मराइल हो चुके और इस मरहले में किसको मिले कितने पॉइंट, नसीब आपका। मैं खुद्दामुल मसाजिद की टीम 3 पॉइंट बगैर कुछ किए ले गए आप। ये तो नसीब है, वरना आपको बड़ी परेशानी हो जाती। 2 पॉइंट सोशल मीडिया की टीम ने लिए। और आइए सेकंड लास्ट राउंड की तरफ चलें, जिसमें हम उर्दू के हुरूफ ताजी से शेर सुनेंगे। नारा लगाए, फैजान आला हजरत। 100 साला उससे आला हजरत है, 100 साला उससे आला हजरत है। उर्दू के 37 हुरूफ ताजी इस पे लिखे हैं। हर हर्फ से, अल्फाबेट से कोई ना कोई शेर आता है। सोशल मीडिया की टीम से कौन आएंगे पहले? आइए, आप इसे घुमाएंगे और जो हर्फ पर एरो आएगा आप उससे शेर पढ़ेंगे। पढ़िए, घुमाइए। आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है। दोबारा रिवर्स, मीम। चलिए सोशल मीडिया वाले। मदीने हमें ले गया था मुकद्दर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। आगे 18 सेकंड है। हम काश चाहते हैं। मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। कुछ और पढ़ सकते हैं मीम से। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत। मुझे जल्दी मदीने कीजिए, की 2 दो सेकंड इजाजत, बाकी हैं। नबी रहमत शफी उम्मत। आपका टाइम खत्म हो गया है, पूरा करना चाहे तो कर ले। मुझे मदीने की दो इजाजत, नबी रहमत शफी उम्मत। पिला के बुला के पिलवा, बुला के पिला। अभी टाइम ज्यादा हो गया, पिला के जामे उल्फत नबी। क्या पढ़ा? कुछ सही पढ़ने लगे थे, नहीं पढ़ा है ना। बुला के पिलवा दो जामे। नहीं गलत पढ़ा है। आ जाए, बुला के पिलवा दो। 1 पॉइंट नहीं ले सकेंगे अगर शेर दुरुस्त नहीं पढ़ेंगे तो। बिस्मिल्लाह, यहाँ आ जाए। बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से साइड से इसको घुमाएंगे और देखें एरो पर कौन सा हर्फ आता है। पहला तो शेर नहीं पढ़ सके। देखिए इनके लिए क्या आता है। खुद्दामुल मसाजिद की टीम है से शेर। खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। 1 पॉइंट और आगे बढ़ गए। सोशल मीडिया वाले आइए, बारी बारी सबने आना है। होगा तेरे घर में एक वली। रे 25 सेकंड का टाइम है। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का, हम पर आने वाले अजाब टलते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अहमद रजा क्यों इतने टेंशन में भाई? कोई बात नहीं, हो जाती है गलती। कौन आएंगे? खुद्दामुल मसाजिद की टीम से दूसरे मेंबर आइए सामने। बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ से देखें कौन सा हर्फ आपके लिए आता है। गाफ। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह की सदाएं भरपूर होनी चाहिए। कौन रह गए? सोशल मीडिया की टीम, आखिरी मेंबर। 1 पॉइंट बहुत अहम है। सोशल मीडिया को जाना है अगर सेमीफाइनल में तो। सौत से शेर पढ़ेंगे आप। थोड़ा मुश्किल हर्फ आ गया है शायद। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, वाह भाई, कितने खुश हो रहे हैं। आइए खुद्दामुल मसाजिद की टीम के आखिरी मेंबर मुकाबले को देखे कहां ले जाते हैं। घुमाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधे हाथ। बस लाम पढ़िए।
लम याति नज़ीर कफ़ी नज़रिम मिसले तुना शुद पैदा जाना जग राज को ताज तुरे सरसो मुझको शहे दो सरा तुझको शहे दो सरा जाना। शेर दुरुस्त करें। जगराज को ताज तुरे सरसो तुझको ए शहे दो सरा जाना। सही पढ़े। कोई और बदलना चाहे लाम से तो लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी 3 सेकंड रह गए थे, इन्होंने शेर बदल के बचा लिया खुद को, 1 पॉइंट और हासिल कर लिया। और इस तरह किसी ने भी पॉइंट नहीं गवाया सिवाय एक मेंबर के सोशल मीडिया के। और इस तरह 2 नंबर की कमी हो गई है सोशल मीडिया और खुद्दामुल मसाजिद की टीमों के दरमियान। आज हो रहा है मुकाबला क्वार्टर फाइनल का और अब चलेंगे आखिरी मरहले की तरफ। स्कोर बोर्ड पहले देख लीजिए, वक्त काफी हो गया है वरना किसी को यहाँ भी मौका देते। आखिरी राउंड बाकी है। 2 पॉइंट हासिल किए सोशल मीडिया ने और 3 हासिल किए खुद्दामुल मसाजिद ने इस मरहले से गुजर कर। और आइए अब चले अपने आखिरी मरहले की तरफ, जरा जोश के साथ नारा लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। नारा कौन लगाएगा? अहमद रजा ने जवाब नहीं दिया था ना, नारा आप लगाएंगे अगले सेगमेंट। आला हजरत, जरा जोश के साथ, हमें लगे आप मायूस नहीं हुए, जवाब ना फैजान आला हजरत जारी रहेगा इंशाअल्लाह। 100 साल उससे आला हजरत है, 100 साल उससे आला हजरत है। मदनी चैनल के नाजरीन, सीजन 6 ज़ौक़े नात का 9वां राउंड और दूसरा क्वार्टर फाइनल हो रहा है। आखिरी मरहले में दाखिल। सोच समझ कर जवाब देना है तब जब मैं शेर पढ़ूं और आप पहुंच जाए मैं क्या पढ़ रहा हूं। और आपने इस वक्त बेल बजा देनी है। बेल चेक करें, मैं शेर पढ़ूंगा, आप जब बेल बजाएंगे मैं रुक जाऊंगा। आपने शेर दुरुस्त पूरा करना है 25 सेकंड के अंदर तो 1 पॉइंट मिलेगा। गलत जवाब दिया तो आपको 1 पॉइंट से महरूम होना पड़ेगा। पहला शेर पढ़ रहा हूं, शेर है मुफ्त पाला। सोशल मीडिया वालों ने पहले बेल बजाई है। मुफ्त पाला था कभी काम की आदत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। सुभान अल्लाह, बड़ी जल्दी जवाब दिया है और जवाब दुरुस्त दे दिया है। 1 पॉइंट और हासिल किया है, 3 पॉइंट की खलीज बढ़ गई है। दूसरा शेर पढ़ूंगा, शेर है वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। किसी को याद नहीं है शायद, रिस्क नहीं लेना चाह रहे सोशल मीडिया वाले भी और आप भी। बड़ा प्यारा शेर मुफ्ती आजम हिंद का वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, कोई भी बैल नहीं बजा रहा और वक्त जो है वो खत्म होने लगा है। आप किसी ने इस मौके को हासिल नहीं किया। वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने दबा कर चले। शेर किसी ने पूरा नहीं किया इसलिए किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। तीसरा शेर देखिए कौन पूरा करता है। शेर है दर्द जामी खुद्दामुल मसाजिद। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं और अंदाज अहमद रजा चाहिए। वाह, बड़ा प्यारा शेर। दर्द जामी मिले नात खालिद लिखूं और अंदाज अहमद रजा चाहिए। जवाब दुरुस्त दिया है माशाअल्लाह। 3 शेर हो गए। चौथा शेर देखिए कौन पूरा करता है। सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका। इतना प्यारा शेर, मशहूर शेर। 25 सेकंड में कोई बैल बजाएगा तो वो दूसरा मिसरा पढ़कर 1 पॉइंट हासिल कर सकता है। सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका। कोई बैल नहीं बजा रहा, ये कैसी तैयारी है? मेरी सरकार का सदका, सरकार का सदका मेरी सरकार का सदका। मोहताजो गनी शाहो गदा मांग रहे हैं। 1 पॉइंट हासिल किसी ने नहीं किया। 4 शेर हो गए। 5वां शेर खुर्शीद मजलिस खुद्दामुल मसाजिद। खुर्शीद खुर्शीद क़यामत की ताबिश माना कि क़यामत ही होगी। हम उनके हैं घबराएं क्यों, क्या हम पे नबी का साया नहीं। देख लीजिए जी, कोई और शेर भी हो सकता था। खुर्शीद यही कोई और भी है। खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी। खुर्शीद था कि जोर पर। ये भी तो हो सकता है ना जो इन्होंने कहा है। क्या बात की चमक। आपका वक्त पूरा हो गया और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है।
اب 5 شعر ہیں, آپ نے بڑی تیاری سے آگے چلنا ہے. شعر ہے چھٹا شعر, ظالموں محبوب سوشل میڈیا. آپ بتائیں گے 25 سیکنڈ کے اندر. ویسے 1 پوائنٹ آگے ہیں, بتائیے. ظالموں محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجیے. ہاں, بڑا پیارا شعر. ظالموں محبوب کا حق تھا یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجیے. جواب درست دیا ہے. سوشل میڈیا کے لیے بہت زور سے آواز نکل رہی ہے, حاضرین کی بھی. کئی ان کے طرفدار بیٹھے ہیں, سب کو آنا ہوتا ہے نا سوشل میڈیا پہ. 7واں شعر, ابھی آپ کے پاس چانس ہے, خدام المساجد والے صرف 2 نمبر پیچھے ہیں. 7واں شعر ہے صدق و عدل و. 7واں شعر, 4 شعر رہتے ہیں, جلدی کیجیے, آپ بتائیں گے درست شعر. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شور ہیں ان چاروں کے. 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے. جواب درست دیا ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. 8واں شعر, 3 شعر رہ گئے اور 2 نمبر کی خلیج آ گئی ہے, بلکہ 3 نمبر کی غالباً. تینوں جواب آپ نے دینے ہیں ورنہ ہم مقابلہ ختم کر دیں گے. شعر ہے میں مدینے. مجلس خدام المساجد نے رزق دیا ہے, آخری بھی ہو سکتا ہے آپ کا یہ جواب. بتائیے میں مدینے. 20 سیکنڈ باقی ہیں. میں مدینے. میں مدینے تو گیا تھا, یہ بڑا شرف تھا, لیکن وہیں دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. آپ نے بڑا اچھا شعر پڑھا, بڑا پیارا شعر پڑھا. میں مدینے. آپ کے پاس ابھی ہے وقت, چینج کرنا ہے, اسی پر ڈن ہے. میں مدینے تو گیا تھا, آپ نے یہ شعر پڑھا, یہ بڑا شرف تھا, لیکن وہیں دم تو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے. یہ شعر میرا مرادی نہیں تھا. آپ سوشل میڈیا والے سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. میں مدینے کی گلیوں کے قرباں جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ, اس طرح سے مہکتے ہیں کوچے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں. بڑی اچھی تیاری دونوں ٹیموں کی, سوشل میڈیا والے خاص طور پہ بہت اچھی تیاری کی. قرآن دازی کر لیں, جلدی سے کوپن لے آئیں. آپ حضرات بیٹھے رہیں, قرآن دازی ہوگی, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. آپ نے آج کا مقابلہ دیکھا, اسکور بورڈ دیکھیے کس نے کس طرح سے مقابلہ کیا, اور اس طرح سے آج پیچھے جانے والی ٹیم آپ کریں, پرچی نکالیں. نمبر پڑھیں, کون سا نمبر ہے؟ کوپن نمبر سمیہ بھائی کیا ہے؟ صرف 00. یہ 00 کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. آ جائیے, انعامی کوپن آپ کا نکلا ہے ماشاءاللہ. ان کو انشاءاللہ خصوصی گفٹ ہیمپر ملے گا, اور پیچھے جانے والی ٹیموں کو باپو عطا فرمائے. جن کے مدنی منع کے لیے ماشاءاللہ, مدنی منی کے ہاتھوں سے پیچھے جانے والی ٹیموں کے لیے پیارے پیارے سے تحفے. الطاف رضا, سکور بورڈ ایک بار دیکھ لیں آخری بار. ماشاءاللہ آپ کو بھی مبارک, آپ نے بہت اچھا مقابلہ کیا. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور نعرہ لگائے فیضان اعلی حضرت. سنیوں کا پیشوا میرا رضا, میرا رضا. عاشقوں کا رہنما میرا رضا, میرا رضا. خائف کبریا میرا رضا, میرا رضا. با کمال و با گیا میرا رضا, میرا رضا. 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت ہے.